بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب آمین۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 8 ولو اننا، اور آج ہم پڑھیں گے اس میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 19، جو کہ آغاز ہوگا ہمارا آیت نمبر 151 سے 154 تک انشاءاللہ تعالی۔ 4 ہی آیات ہیں ہمارے آج کے رکوع میں، یہ بھی بہت ہی مختصر ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت گرامیٹیکلی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى آخر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے جن چیزوں کو تم نے اپنے باطل خیالات اور اوہام سے حرام کر رکھا ہے وہ حقیقت میں حرام نہیں ہے، ہاں البتہ حرام تو وہ اعمال ہیں جو سچائی اور حقیقت پسندی کے خلاف ہیں، اور جن سے اللہ کے تمام پیغمبروں نے ہر زمانے میں متفقہ طور پر تمام بنی نوع انسان کو روکا ہے۔ آیت نمبر 151 سے ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو انسانی شقاوت کی اصل گمراہیاں ہیں، اور ان اچھی باتوں کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے جو سچے انسانوں کی بنیادی سچائیاں ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تیسرا یہ کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم جس طرح تمہیں روزی دیتے ہیں ان کو بھی اسی طرح دیں گے۔ نمبر 4 یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ کھلے طور پر ہو یا چھپی ہوئی ہوں۔ نمبر 5 یہ کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، ہاں کسی حق کی بنا پر قتل کرنا پڑے تو کرو جیسے قصاص میں ہے۔ اور نمبر 6 یہ کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور اسے ناحق نہ کھاؤ۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 1 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ 7ویں بات یہ بتائی گئی ہے کہ ماپ تول میں جان بوجھ کر کمی نہ کرو، اور 8واں یہ کہ ہمیشہ انصاف اور حق کی بات کہو اور حق کا ساتھ دو، خواہ تمہارا قریبی عزیز کیوں نہ ہو، اس کی ضد میں کیوں نہ آئے، یا تمہیں بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ آگے پھر 9ویں بات یہ بتاتے ہیں کہ عہد کو پورا کرو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی، اور جو تم انسانوں سے اللہ کو اپنا گواہ ٹھہرا کر کرتے ہو اس کو بھی پورا کرو۔ اللہ سے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو کہ ایک مسلمان اللہ کو اپنا معبود واحد مان کر اس سے کرتا ہے، جس کا تقاضا اللہ کے احکام کی پیروی ہے۔ اور نمبر 10 یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو کیونکہ وہ معبود برحق ہے۔ اگر کسی دوسرے کے راستے پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور دنیا میں بھٹک کر رہ جاؤ گے۔ آیت نمبر 151 سے 153 تک یہی خلاصہ بیان ہوا، اور یہی ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال آسن البیان سے۔ اس میں یہی بتایا گیا یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلا دلیل ما انزل اللہ محض اپنے اوہام باطلہ اور جنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھا ہے، بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا پالن ہار وہی ہے، اور ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔ آگے اللہ تشرکو آیت میں آ رہا ہے، اس سے پہلے اوصاکم محذوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ۔
شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں۔ مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت کے بعد بتایا گیا کہ یہاں بھی اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ یعنی سیکنڈ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ فعل قبیح آج بھی ضبط ولادت یعنی خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے۔ یہ افراد یا حکومتی سمجھتے ہیں کہ وسائل رزق ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، یعنی تم اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو۔ آج کا جو پلاننگز وغیرہ کے حربے آزمائے جاتے ہیں اور طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ آگے قصاص کا حکم ہو رہا ہے، یعنی قصاص کے طور پر نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 179 میں، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ آگے یتیم کی کفالت کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری قرار پائے اگر کوئی یتیم تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم اب بھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے مال کی اس وقت تک پوری خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ آگے پھر ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ کر یا تول کر لینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔ آج کل یہ اخلاقی کمزوری میں ابھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے ہم سب کو بھی۔ یہاں اس بات کے بیان سے مقصد یہ بھی ہے کہ جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام الہی پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو۔ اگلی آیت میں پھر ہاذا یہ مراد جو ہے قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ہیں توحید، رسالت اور معاد، اور یہی اسلام کے اصول ثلاثہ ہیں جن کے گرد پورا دین گھومتا ہے۔ اس لیے جو بھی مراد لیا جائے مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے، یہاں پہ ہمارے پاس صراطی مستقیماً آ رہا ہے آیت نمبر 153 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، پیچھے ہاذا کا ذکر آیا، آگے صراطی مستقیماً کو واحد کے صیغے سے بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے پیروی صرف اسی ایک راہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہی ملت مسلمہ کی وحدت اور اجتماع کی بنیاد ہے، جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، الشورى
آیت نمبر 13 میں کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچ کر فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو یہاں پہ زیر وضاحت ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے حدیث 435 میں، اور احمد شاکر نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس کے لیے مسند احمد کی 4142 حدیث دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ۔ احمد شاکر رحمہ اللہ تعالیٰ بلکہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 11 میں صراحت ہے کہ دو خط دائیں اور بائیں کھینچے، یعنی کل 4 خطوط کھینچے اور انہیں شیطان کا راستہ بتلایا۔ لیکن پھر بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حق کا راستہ ایک نہیں ہے، 4 ہیں اور چاروں ہی برحق ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد آیت نمبر 5 میں، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، سورہ یونس کی آیت نمبر 32 میں، کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس آج کے رکوع کی لاسٹ آیت نمبر 154 میں ذکر آ رہا ہے کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے۔ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تورات کا، اور جہاں تورات کا ذکر ہوتا ہے وہاں قرآن مجید کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں۔ اسی اسلوب کے ساتھ اس کے مطابق ہی یہاں تورات کا اور اس کے اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں، اور وہ ہدایت اور رحمت کا باعث تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر خلاصہ۔ اب ہم اپنا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور الفاظ کی وضاحت گرامیٹیکلی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، قل آپ کہہ دیجئے، قل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قول یقول قول سے، تعالو آؤ تم، تعالو بھی فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تعالی یا تعالی سے، مصدر ہے تعالیون یعنی بلندی کی طرف جانا یا آنا، تو یہاں پہ معنی ہے تم آؤ۔ اتلو میں پڑھ کر سناؤں، یہ اصل میں اتلو تھا تو واو یہاں پہ گری ہوئی ہے، اور یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، تلا یتلو، اور اس کا مصدر ہے تلاوتن یعنی پڑھنا۔ تو میں پڑھتا ہوں، ما موصولہ ہے جو، حرم حرام کیا، حرم یحرم تحریم سے ہے، اور مصدر اس کا تحریم ہوتا ہے حرام کرنا، حرام کیا ہے، ربکم، ربو اور کم ہے، ربو مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، یہ جمع مذکر حاضر کی، تمہارا رب، علیکم علی حرف جارہ ہے اور ساتھ تم ہے ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم پر، علیکم تم پر یا تمہارے سامنے، حرم حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ نہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ تجوید کا رول ہے جب نون ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد لام آتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، ادغام بلا غنہ کرتے ہیں، ان اور لا ہے یہ اصل میں، تو اللہ یہ کہ نہ، تشرکو تم شریک بناؤ، تم شریک ٹھہراؤ، اصل میں تھا تشرکونا، اور ان کی وجہ سے نون اس کا گرا ہوا ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اشرکا یشرکو، اشراکن سے یعنی شریک ٹھہرانا، تم شریک ٹھہراؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، با حرف جارہ ہے اور الوالدین اس کا اسم مجرور ہے، احسانن احسان کرو، احسانن بھی مصدر ہے، ولا تقتلوا اور مت تم قتل کرو، لا جو آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ لائے نہیں ہے، تقتلوا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قتل یقتل قتل سے،
اولادکم اولاد کو اپنی، من حرف جارہ ہے سے، املاقن ناداری سے، تنگ دستی سے یا مفلس ہونا، یہ بھی مصدر ہی ہے، افعال کے وزن پر آ رہا ہے املاق، املاقن، نحن ہم، نرزقکم ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو، رزق یرزق رزقن سے ہے، نرزق جو ہے یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے اور کم ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی، وَلَا تَقْرَبُوا اور مت تم قریب ہو، مت تم نزدیک جاؤ، تم پاس بھی مت پھٹکو، باب سین سے آتا ہے، سمیع یسمع سے، قریبا یقرب ہوتا ہے، قربن سے آ رہا ہے، نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ، الفواحشہ بے حیائی کے کاموں سے یعنی کھلے گناہوں سے، فاحشتن اس کی واحد ہوتی ہے، ما ظہرا جو ظاہر ہو، منہا اس سے یا ان میں سے، وما بطنا اور جو پوشیدہ ہو، بطن سے آ رہا ہے یہ اور بطون سے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو کہ باب نون سے آتا ہے، نصر ینصر سے، بطنا یبطن، ولا تقتلوا اور مت تم قتل کرو، النفس اس جان کو، التی جس کو، حرم حرام کیا، التی اسم موصول واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور حرم بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، حرم اللہ حرام کیا اللہ تعالی نے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، ذالکم یہ، وصاکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، وصا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وصا یوصی اور مصدر اس کا توصیتن ہے، وصیت کرنا، تاکیدی حکم دینا، اس نے تاکیدی حکم دیا تمہیں، کم آگے ضمیر جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ہے، تمہیں اس نے تاکیدی حکم دیا ہے، بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم سمجھو، عقل یعقل سے ہے اور عقلاً اس کا مادہ ہے، عقل سے کام لینا یا سمجھنا، یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ولا تقربوا اور مت تم قریب جاؤ، مالا مال، الیتیمی یتیم کے، الا مگر، باللتی اسی طرح سے کہ، ہیا وہ، احسن بہت زیادہ پسندیدہ ہو، احسن افضل تفضیل ہے یہ، احسن افعلو کے وزن پر آ رہا ہے، حتی یہاں تک کہ، یبلغ وہ پہنچے، ویسے یبلغو ہوتا ہے بلغ یبلغو، ابلاغن سے ہے، مصدر اس کا بلوغن ہوتا ہے پہنچنا، یہ فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفو اور تم پورا کرو، الکیلا ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، کلف یکلف تکلیفن سے ہے اور نکلف فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، نفسن کسی جی کو، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، واذا اور جب، قلتم تم کچھ کہو، قول یقول سے ہی یہی آ رہا ہے ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فا تو، اعدلو تم انصاف کرو، عدل یعدل سے ہے اور یہ اعدلو فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عدل اس کا مادہ ہے، ولو کانا اور اگرچہ وہ ہو، ذا قربا قرابت دار یعنی قریبی رشتہ دار، و بعہدی اور عہد کو، اللہ تعالی کے، اوفو تم پورا کرو، اوفو بھی فعل امر کا ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اوفا یوفی سے، مصدر اس کا ایفاءن ہے پورا کرنا، ذالکم یہ، وصاکم حکم دیتا ہے تم کو، وصیت کرتا ہے تم کو، بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو، ذکر یذکر تذکیرن سے ہے، تذکرن جو ہے یہ نصیحت حاصل کرنا، یہاں پہ اصل میں تتذکرون تہا ہے، ایک تا محذوف ہے، اس کی کوئی تعلیل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ آپ فیوچر میں سیکھیں گے کہ کس وجہ سے ایک تا جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے، تم نصیحت پکڑو،
وَأَنَّ اور یہ کہ ہاذا یہی صراطی میرا راستہ ہے، صراطن ہے اور آگے کیا ہے متکلم ہے، واحد متکلم ہے، صراطی میرا راستہ، مستقیماً سیدھا ہے، فا تو اتبعو تم چلو ہو اس رستے پر، ہو سے مراد کیا ہے، وہی راستہ جس کا پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم فرما رہے ہیں میرا سیدھا راستہ، اسی کی طرف یہ ہو کی ضمیر راجع ہے۔ اتبعو اتبع یتبعو، اتباع سے اتبعو جو ہے یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ولا تتبعو اور مت تم پیروی کرو، یہ بھی لائن نہیں داخل ہے، وہی فعل نہیں کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس جمع مذکر حاضر کا۔ السبل راستوں کی، سبیل ایک ہوتا ہے ایک راستہ، اور سبل جو ہے یہ اس کی جمع ہے۔ فتفرقہ کہ وہ جدا کر دیں، تفرقہ ڈال دیں، وہ متفرق کر دیں، راستے سے الگ کر دیں، تفرقن سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اصل میں یہ تھا تتفرقہ، ایک تا محذوف ہے یہاں پر بھی، بکم تم کو، عن سبیلہ اس کے راستے سے، ذالکم یہ بات ہے، وصاکم حکم دیتا ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار بنو، تم ڈرو۔ یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکیدی حکم فرما رہے ہیں تاکہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے۔ ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، تماماً نعمت پوری یعنی تمام کرنے کے لیے، تو ان کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ علی حرف جارہ ہے، علی پر، الذی اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ، وہ جو احسنا نیکی کرنے والا ہے، وتفصیلاً اور تفصیل بیان ہے، لکلی ہر شیء چیز کا، احسنا اس نے نیکی کی، اچھا کیا، احسان سے ہے اور یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وتفصیلاً اور تفصیل یعنی بیان، لکلی ہر شیء چیز کا، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ لوگ، بلقائی روبرو حاضر ہونے کے، بھی حرف جارہ ہے یہاں پہ، اور لقاء جو ہے یہ ملاقات کو کہتے ہیں، بلقائی روبرو حاضر ہونے کے یا ملاقات کرنے کے، با حرف جارہ ہے بمعنی علا کے، اور لقائی جو ہے یہ مجرور، اسم میں اس کا مضاف ہے اور اسم مصدر ہے، یہ ملاقات کی، ہم مضاف الیہ، ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، اپنے رب کی ملاقات، یعنی اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونا یا رب سے ملاقات کرنا، ربہم اپنے پروردگار کے، بلقائی روبرو حاضر ہونے کا، ربہم اپنے پروردگار کے، یؤمنون وہ یقین رکھتا ہو، اسے ایمان ہو اس بات کا یقین ہو کہ اس نے اپنے رب کے حضور ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ یؤمنون بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمن یؤمن اور مصدر اس کا ہے ایمانن یعنی ایمان لانا، وہ ایمان لے آئے، اس بات پر یقین بھی رکھتا ہو، اس بات پر ایمان بھی لاتا ہو کہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ قل میں قاف کو پر پڑھنا ہے، تعالو میں الف مدہ ہے پہلے، آگے واو لین ہے، اتلو میں تا پر ہمس کریں گے، ما حرم میں ہا کو استحلق سے ادا کرنا ہے، را کو مفخم پڑھنا ہے، ربکم میں
باقی پر تشدید ہے، آگے ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے. کم میں علیکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہو رہا ہے. آگے اللہ تشرکو میں شین پر تفشی ہوگی، را باریک پڑی جائے گی. رکوع میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے. بھی میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. شیئا و بالوالدین میں تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے. آگے احسانن ہے، وقف جائز ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر احسانا یعنی کہ وقف ابدال کریں گے، اور اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو احسانا پھر واو کے ساتھ ادغام الغنہ کر دیں گے. تقتلو میں قاف کو ہم قلقلہ کریں گے، کبھی قلقلہ کیا جائے گا یہاں پر، اور آپ نے اس کو ولا تقتلو نہیں پڑھنا، ولا الف مدہ پورا ادا کیجیے گا. ولا تقتلو تاکہ پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے. آگے مد منفصل جائز ہوگی، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اولادکم من املاق میں میم ساکن کا قاعدہ پہلے ادغام شفی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. آگے نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، پھر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے. آخر میں ہم وقف مطلق ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر قوف کو ساکن کر کے اس کے اوپر قلقلہ ہوگا. املاق نحن ہا وسط حلق سے ادا کیجیے، ہمس ہوگا اس کے اوپر. نرزقکم زے کی کبھی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز آنی چاہیے بیچ میں. قوف کو بھی پر پڑھنا ہے. آگے قم میں اظہار شفی، و ایاہم میں بھی اظہار شفی میم ساکن کے قاعدے. ولا تقربوا الفواحش میں آپ نے لام پر جھٹکا نہیں دینا، قوف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. ما ظہر ضا بھی پر پڑھا جائے گا، را بھی پر پڑھا جائے گا. منہا میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، وما بطن میں طا پر پڑھا جائے گا. ولا تقتلوا النفس التي یا مدہ ہے، پہلے نون مشدد ہے، ہونے واجبہ کریں گے. آگے فا پر ہمس ہوگا، آگے یا مدہ ہے. حرم اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے. الا بالحق قوف کے اوپر اگر وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سختی سے وقف کرنا ہے. ذالکم وصاکم بہ میں پہلے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، پھر آگے صاد کو پر پڑھنا ہے، تشدید سختی سے ادا کرتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. اور آگے میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفی ہوگا، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. بہ میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے. لعلکم میں میم ساکن کا اظہار شفی، اور تعقلون میں عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، جھٹکا نہیں دینا. قوف کو پر پڑھنا ہے. آگے لون تعقلون آخر پر مد عارض وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کریں گے. ترجمہ دیکھ لیجئے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں. اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے، یعنی وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو. آیت نمبر 152 دیکھیے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ولا میں الف مدہ ہے، پورا ادا کیجیے گا، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. منہ کو کھول کے ادا کریں تاکہ ولا نہ ہو، ٹھیک ہے، ورنہ بالکل معنی چینج ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ مت تم قریب جاؤ. اگر آپ ولا تقربوا پڑھیں گے تو پھر ہوگا البتہ تم جاؤ، ٹھیک ہے، تو دھیان رکھنا ہے اس کا، مت تم قریب جاؤ، اس کا یہ معنی بنے گا. ولا کو پورا ادا کرنا ہے، قوف پر قلقلہ ہے، را مفخم پڑھی جائے گی. وہ میں واو مدہ ہے. مال الیتیمی میں یا مدہ ہے. الا باللتی الف مدہ یا مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے. احسنوں میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، ہمس کرنا ہے. حتی میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے.
اور یہاں پہ تشدید ہے. یبلغ میں بھی با پر قلقلہ کریں گے. اشدہ میں دال پر تشدید ہے, آگے ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ او میں واو لین ہے, کئی میں یا لین ہے. والمیزان میں یا مدہ ہے, آگے الف مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے. بالقسط ہے, اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر بالقسط قوف آپ پر پڑھیں گے, آگے سین پر ہمس ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ, آگے تقا کو قلقلہ کر کے وقف کر لیں گے. لا نکلف نفسا فا پر ہمس ہوگا, آگے تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہے. الا وسعها میں سین پر ہمس ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ, آگے الف مدہ ہے. وَإِذَا قُلْتُم میں ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مدہ ادا کریں گے, قوف پر پڑھنا ہے, میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے. فَعْدِلُوا میں عین وسط حلق میں جا کے سٹاپ کریں گے, اور لو میں واو مدہ. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى میں قوف بھی پر ہے, رو بھی پر ہے, آگے قربہ نہیں کہنا آپ نے, قربہ فتح قائمہ پورا 2 کاؤنٹ کرنا ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے. اوفو او میں واو لین, آگے فو میں ہم مد بس کر کے اس کو سٹاپ کر دیں گے, وقف مطلق ہے, صرف آپ نے 2 ہی کاؤنٹ کرنا ہے, زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے اس کو. ذالکم وصاکم بہ میں وہی پیچھے والی تطبیق, پہلے اظہار شفی اور پھر آگے اخفاء شفی ہے, آگے 2 کاؤنٹ کر لیں گے. بہ میں بھی مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے. لعلکم میں پھر میم ساکن کا اظہار شفی. تذکرون میں کاف کے پر تشدید ہے, سختی سے پڑھتے ہوئے آگے را کو مفخم پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہم مدارس وقفی کر لیں گے. 6 کاؤنٹ کر لینا ہے. ترجمہ دیکھیے. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو, یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے, اور ماں پرتول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو جتنی ہمت طاقت دی ہے اس کے مطابق اس کی آزمائش آتی ہے. اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو, گو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. آیت نمبر 153 دیکھیے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَأَنَّ میں غنّ واجبہ کریں گے, ہاذا نہیں کہنا, آگے آپ نے ہاذا فتح قائمہ اور الف مدہ کو برابر رکھنا ہے, 2 کاؤنٹ کرنا ہے. صراطی میں صاد بھی پر ہے, را بھی پر ہے, اور طا بھی پر ہے, را اور طی, یہاں پہ الف مدہ یا مدہ ہے, 2 کاؤنٹ کریں گے. مستقیماً میں سین پر سیٹی کے آواز کے ساتھ ہمس ہوگا, آگے آپ نے تا کو باریک رکھنا ہے, قوف کو پر پڑھنا ہے, مستا نہیں کہنا. مستقیماً تنوین کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہو رہا ہے, 2 کاؤنٹ کریں گے. فتبعوہ اگر وقف جائز ہے, یہاں پہ وقف کرنا ہے تو فتبعوہ, پھر 6 کاؤنٹ کر لیں گے, مدارس وقفی ہو جائے گی. ولا تتبعوا السبل سین کے اوپر تشدید سختی کیجیے, سین کے اوپر ضمہ ہے, ہونٹ گول کر لیں, آگے با پر بھی ضمہ ہے. فتفرق میں را مفخم ہے, قاف بھی مفخم ہے. بکم عن سبیلہ میں میم ساکن کا اظہار شفی, آگے نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہے, 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے. سبیلی میں یا مدہ ہے, اور آخر پہ ہم وقف مطلق ہے, اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر سبیلی, صرف سبیلی ہے کہ آپ نے وقف نہیں کرنا, سبیلی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم میں ساری پیچھے والی ہی تطبیق ہے. تتقون میں آپ نے تا باریک رکھنا ہے, بس صرف تشدید آپ نے سختی کرنی ہے. تتقون قوف پر پڑھا جائے گا, پیچھے تا باریک رکھنے ہیں. آخر پر 6 کاؤنٹ کر لیں گے, مدارس وقفی ہو رہی ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے. اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا, اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے. ان باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. آج کی لاسٹ آیت نمبر 154 دیکھیے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ ثم میں سا کو نرمی سے پڑھیں گے، یہاں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ میم کے پر غنّے واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ نا میں اور نا میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تئی میں یا لین ہے۔ موسل کتابہ، منہ میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ تماماً میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے۔ علی الذی میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ احسنہ میں ہا پر ہمس ہوگا۔ وتفصیلا لکل، فا پر بھی ہمس ہوگا، صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے۔ آگے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے۔ شیئن وہدن، دونوں جگہوں پہ ادغام علی غنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ آگے رحمۃ لعلہم میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے۔ آگے میم ساکن کا اخفا شفی ہو رہا ہے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے مد متصل واجب ادا کریں گے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ربہم میں را مفخم ہے، باقی پر تشدید ادا کرتے ہوئے نیچے کسرہ ہے، آواز باریک کر لیجئے۔ ہم میں میم ساکن کا اظہار شفی۔ یؤمنون ہے، یؤمنون، حمزہ پر جھٹکا دیں گے، آخر پر مد عارض وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ہاں پھر سن لو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا رکوع نمبر 19 ہمارا کمپلیٹ ہوا اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب آپ اس کو پورا ایک بار سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں، اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔